دادو میں 11 سالہ بچی کو قاری قرار دے کر سنسار کرنے اور کراچی کے پوش علاقے سے 22 سالہ دعا منگی نامی لڑکی کے اغوا کے دلخراش واقعات کی سندھ اسمبلی میں گونج سنائی دی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اندرون سندھ بچی کو سنسار کر کے قتل کیا گیا۔ اس واقعے کی خبر سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے ملی۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ علاقہ بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر ہے، جبکہ بچی کے والدین اور نماز جنازہ پڑھانے والا مولوی زیر حراست ہے۔ اس کے والد صاحب کو بھی لے کر آئے، والدہ کو بھی لے کر آئے، اور اس وقت والد صاحب اور جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی پولیس کے پاس ہیں، اس کی والدہ بھی پولیس کے پاس ہے۔ 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دادو ہیں اس کو پولیس نے ریکویسٹ کی ایس ایس پی صاحب نے کہ ہمیں قبر کشائی کی اجازت دی جائے۔ اس کی اجازت مل گئی ہے، کل قبر کشائی ہوگی اس کی، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی ڈیتھ کے اسباب کیا تھے اور کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تاہم حتمی نتیجے سے پہلے حکومت پر الزام لگانا درست نہیں۔ لڑکی اغوا کے معاملے پر صوبائی وزیر نے کہا کہ دعا نثار منگی اور حارث کے والد سے رابطہ ہوا ہے، حتمی طور پر لڑکی کو اغوا کرنے والے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ جرگہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کوئی جرگہ اکیلے میں تو فیملی نے نہیں کیا ہوگا، کوئی لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک پارٹی ہوگی، دوسری پارٹی ہوگی، فیصلہ ہوا ہوگا، فیصلے کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی ہوگی تو اس پر ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن سر فی الحال ابھی تک کوئی ایسے ٹھوس شواہد اس بات کے نہیں ہیں کہ اس بچی کو سنسار کر کے مارا گیا ہے۔ میرا رابطہ جو دعا نثار منگی ہیں ان کے والد نثار منگی صاحب سے بھی ہوا، اور جو حارث ہیں ان کے والد جو ہیں فتح سمرو، ان سے بھی میرا رابطہ ہوا۔ میں آغا خان ہاسپٹل گیا، میں ان سے ملا بھی، میں نے اس بچے کو بھی دیکھا، اور ان کو حکومت کی طرف سے یا ذاتی طور پر یہ آفر کر کے آئے کہ کسی بھی قسم کی مدد آپ کو چاہیے ہو، سندھ حکومت بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے اور ہم بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ جی ڈی اے کے رکن اسمبلی عارف مصطفیٰ جتوئی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر زراعت نے بتایا کہ 2 روز میں گنے کے نرخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ گنے کا ریٹ 3 سال کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یس، یہ بات درست ہے کہ 2018 تک 3 سال کا ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی یہ 4تھا سال ہو گئے، ابھی گنے کا کٹائی شروع ہو گیا، آج تک بھی اس سال کا بھی ریٹ مقرر نہیں ہوا، تو مطلب 4 سال ہو گئے۔ تو یہ منسٹر صاحب سے یہ پوچھنے جاتا ہوں کہ ان کے پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ذرائع انقلاب لائیں گے، تو یہ انقلاب کا پہلا ضمنی سوال ہے کہ یہ ذرائع انقلاب جو یہ لانے جاتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کے تحت، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاری اور یہ کسان کے بھوکے مرے۔ سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران شہلا رضا کی ایک قرارداد جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق تھی متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پوری جنریشن سے کہہ رہے ہیں کہ ریپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، تو کشمیر میں جو خواتین کا ریپ ہو رہا ہے اور ریٹائرڈ میجر جنرل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ریپ کو ایز ٹول یوز کریں، اس کے اگینسٹ بھی آپ بات کریں۔ بہرحال یہاں پہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں ریکمنڈیشنز آئی تھیں کہ ایک تو فورینزک لیبارٹری بنائی جائے، دوسرا یہ کہ ویمن پولیس اسٹیشن جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا اور جس پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا، اس کو بھی ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کیا جائے، اور جتنے پولیس اسٹیشنز ہیں اس میں کم از کم ایک ڈیسک بھی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ ایک ہماری خواتین جب وکٹم ہوتی ہیں اور خاص طور پر ریپ کی وکٹم کے لیے ایک الگ ٹرائیبیونل بنایا جائے جس کو خواتین جو ہے وہ ہیڈ کریں۔ قرارداد پر اپوزیشن کی رابعہ اصفر نظامی اور پیپلز پارٹی کی ہیر سوہو نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں ایوان نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ رائٹ فرام 72 آورز مجھے اسپیکر صاحب 72 گھنٹے لگے اس بچی کی کسٹڈی کو لینے میں مجسٹریٹ سے، 72 آورز، اور آج بھی اس صوبے کے اندر اگر کسی بچی کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے، اور میں بچے کی بات نہیں کر رہی کیونکہ آپ ایکٹیویزم کی بات کر رہی ہیں، ویمن رائٹس کی، تو آپ کے پاس کوئی پروسیس موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ انشور کر سکیں کہ وہ ابینڈن بچی کسی رائٹ ادارے میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر اس کی کسٹڈی دے دی جائے۔